کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب مرزا کے اس جملے پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ مرزا کا یہ جملہ سچا ہے یا کہ صداقت میں مبنی نہیں ہے۔ تو مرزا کی یہ بات بالکل جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ جو کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، اپنے سے وہابیت کی نفی کرتا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی فکر، کوئی فرقہ، کوئی ایسی تحریک موجود ہے جو وہابی ہے، جس کو وہابی کہا جاتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن اور اس تعریف کے مطابق ہم دیکھ لیں کہ مرزا جیلمی اس تعریف کے مطابق وہابی ٹھہرتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، وہابی نہیں ہے۔ ہم مان لیں گے اگر یہ وہابیت کی ڈیفینیشن اور تعریف کے مطابق پورا نہ اترتا ہو، اور اگر وہابیت کی ڈیفینیشن اور تعریف کے مطابق یہ وہابی ہی ٹھہرتا ہو تو پھر مرزا کا یہ جملہ بالکل کذب اور جھوٹ پہ اور دھوکہ دہی پہ مبنی ہے، تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جائے۔ اب ہم مرزا سے سوال کریں گے، مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز کوئی ایسی تعریف بیان کریں جس تعریف سے ہم وہابیت کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکیں کہ اس کو وہابی کہتے ہیں۔ تو سادہ سمپل سی بات ہے کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو، اس کی فکر کو تسلیم کرتا ہو، اس کو صحیح سمجھتا ہو، اس کو درست سمجھتا ہو، جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو دینی پیشوا، دینی رہبر و رہنما اور دینی مقتدا جانتا ہو اور اس کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتا ہو، وہ وہابی ہے۔ جب ہم اسی تعریف اور ڈیفینیشن کے مطابق مرزا جیلمی کو دیکھتے ہیں تو مرزا جیلمی نے پورا اس پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ مجدد۔ اور مرزا جیلمی نے اپنے بیان میں ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانا ہے، اپنے وقت کا، اپنی صدی کا۔ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے عرب کی سرزمین کے اندر۔ کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کتاب التوحید کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کتاب التوحید 24 کیرٹ سونا ہے، جو اس کی کتاب کو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کو وقت کا مجدد قرار دے رہا ہے، اور اس کی دینی خدمات کا اعتراف کر کے اس کے عقائد و نظریات کی تائید و توثیق کر رہا ہے، تو وہ وہابی نے تو اور کیا ہے؟ اور وہابی کس کو کہتے ہیں؟ لہذا یہ اس کا کہنا کہ نام وہابی ہے، اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو بھی صحیح مانتا ہے، اس کو مجدد مانتا ہے، تو اور وہابی کس کو کہتے ہیں؟ اس اعتبار سے یہ پکا وہابی ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی بات یہ کہ نام بابی، نام بابی نام بابی، اس بابی کے جملے کے اوپر مرزا نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں، اتنے یو ٹرن لیے ہیں۔ اب اس جملے سے تو یہ بالکل علی الاطلاق والعموم ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی بابے کو، یعنی میں کسی بابی کا مطلب اگر یہی لیتے ہیں کہ میں کسی بابے کو نہیں مانتا یا میں بابوں کے پیچھے نہیں چلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا بابا ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا، اور وہ قابل تقلید نہیں ہے، قابل اتباع نہیں ہے، چاہے وہ بابا نیا ہو، چاہے پرانا ہو، چاہے وہ درمیانہ ہو۔ لیکن یو ٹرن ایسے لیتا ہے کہ جب بات آتی ہے اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ اور مسلمہ اکابرین اور اسلاف امت کی، تو وہاں سے وہ کہے گا یہ جی درمیانے بابے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہمارے بابے یہ ہیں۔ یہ ایک یو ٹرن ہے، ہمارے بابے یہ ہیں۔ پھر کہتا کہ میں پرانے بابوں کو مانتا ہوں، درمیانے بابوں کو نہیں مانتا۔ ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں، ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب بابوں کو مانتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں، اس کے بعد والوں کو نہیں، میں 300 سال کے بزرگوں کو فالو کرتا ہوں، اس کے بعد والوں کو نہیں کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی اس کا حدیث کے اوپر بہتان ہے۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا۔ اگر 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا تو یہ کتاب التوحید اور ابن عبد الوہاب نجدی یہ کس کوڑ کباڑ میں کھاتے میں آئیں گے؟ ناصر الدین البانی کس کھاتے میں آئے گا؟ زبیر علی کس کھاتے میں آئے گا؟ ناصر الدین البانی، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، سارے یہ اسی کوڑ کباڑ میں پھر آئیں گے۔ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تم کہتے ہو 300 سال کے بعد آئے ہیں اور 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا، تو 300 سال کے بعد تو یہ البانی، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، یہ سارے 300 سال کے بعد ہیں۔
تو کیا یہ سارے کوڑ کباڑ ہیں؟ امام غزالی کے بارے میں، سیدنا غوث پاک کے بارے میں، داتا علی جویری، خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ کے بارے میں تو یہ کہتا ہے یہ 300 سال کے بعد ہیں جی، یہ کوئی 1000 سال کا ہے، کوئی 800 سال کا، کوئی 900 سال کا، اور ہم تو 300 سال کے جو اندر ہیں ان کو مانتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ باب ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اور اس پر بھی قائم نہیں، تابعین کے اوپر لعنتیں کی ہوئی ہیں۔ اسی مرزا نے امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ کو لعنتی قرار دیا، اور اسی طریقے سے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کو اس نے ناسبی کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ بات اس کی بالکل کوئی ضابطہ قاعدہ ہے نہیں، نہ کوئی دنیا کی حدیث ہے ایسی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ 300 سال کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے، اور 300 سال کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا شر ہے، ہرگز کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اچھا پھر کہتا ہے کہ میں جو نا وہ 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں، میں پرانوں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا، اور پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ بھی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے یہ بابے ہیں، اور پھر یہاں سے بھی یو ٹرن لیا کہ میرے تو صرف بابے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ساری ہم ویڈیوز اگر کٹ کر کر کے لگائیں تو سٹرائک کا مسئلہ اور کچھ یوٹیوب کی پالیسیز کا مسئلہ ہے، ورنہ ہم ایک ایک چیز کو جو ہے نا اس کی ویڈیوز کو ساتھ الحمدللہ اٹیچ کریں کہ یہ کتنی جو نا وہ دوگلا پالیسی، کتنی تضاد بیانی، اور کس انداز سے یو ٹرن لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک اور بیان میں اس نے یہ کہا کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تضاد بیانی، کبھی کہتا ہے پرانوں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے کہ میرے یہ بابے ہیں سیاہ کتب ستہ والے، پھر کہتا ہے میرے خلفائے راشدین بابے ہیں، پھر کہتا ہے کہ جناب وہ میرے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے ایک ہی بابے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرزا جیلمی ہے، اس کے جو بابے ہیں وہ اس کے 5-6 بڑے بابے ہیں۔